بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ گوجرانوالہ انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے اور یہاں کے تمام صنعت کاروں نے ہمیشہ پاکستانی معیشت میں بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ پاکستان کے جی ڈی پی میں گوجرانوالہ ڈویژن سر فہرست ہے، جس کی سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور یہاں کے صنعت کار نہ صرف صنعت پہ توجہ دیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ رفع عامہ کے کاموں میں بھی بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اور گوجرانوالہ کے صنعت کاروں نے بہت سارے یہاں گوجرانوالہ شہر میں خیراتی ادارے بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہاسپٹلس بھی ان کی کوششوں سے وجود میں ہیں، اور جو گوجرانوالہ کے عوام کو سستا علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا موضوع ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور گوجرانوالہ بزنس سینٹر کے حوالے سے ہے۔ گوجرانوالہ بزنس سینٹر کے چیئرمین احمد اکرام لون بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بہت سارے اداروں سے ایسے معاہدے کر رہے ہیں جس کے ذریعے گوجرانوالہ میں انڈسٹری کے فروغ اور گوجرانوالہ کی انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو تکنیکی حوالے سے زیادہ جو ہے ان کو آگاہی حاصل کی جا سکے۔ حال ہی میں احمد اکرام لون صاحب نے پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی سپیریئر یونیورسٹی سے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، اور گزشتہ روز اس تقریب میں گوجرانوالہ بزنس سینٹر کے چیئرمین احمد اکرام لون اور ڈائریکٹر او آر آئی سی سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر شفاعت بزاز نے اس معاہدے پر سائن کیا جو ایم او یو معاہدہ ہے۔ یہ شروعات ہے، اس کے آگے اس کے ذریعے گوجرانوالہ میں ایک صنعتی انقلاب کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اشتراک سے وضع کردہ معاہدہ کی روح سے گوجرانوالہ کی انڈسٹری کے لیے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اسٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام، ایجوکیشنل اور اسکالرشپ جیسے اہم نکات کی منظوری بھی اس معاہدے میں شامل ہے۔ گوجرانوالہ کے مختلف انڈسٹریل سیکٹرز کے باقاعدہ R&D کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ چیئرمین گوجرانوالہ بزنس سینٹر احمد اکرام لون نے اس موقع پر کہا کہ جی بی سی کا کاروباری برادری اور صنعت سے جڑے مزدور پیشہ افراد اور ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشنل اسکالرشپ و رعایتی تعلیمی پروگرامز جی بی سی ٹاکس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں یونیورسٹی ٹاپر بچوں کے ساتھ سی ای اوز کی نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے تحت یونیورسٹی گریجویشن کے لیے روزگار کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے باہمی تعاون کا عزم کیا گیا۔ احمد اکرام لون کا مزید کہنا تھا کہ ایم او یو کے مطابق متعدد انٹرنشپ پروگرام اور جاب فیئر منعقد کیے جائیں گے تاکہ طلباء کو ممکنہ آجروں کے ساتھ جڑنے اور کیریئر کے مختلف راستے تلاش کرنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ اور خصوصی تربیتی اقدامات کے نفاذ کے حوالے سے بہت سے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ طلباء کی صلاحیتوں کو ان شعبوں میں بڑھایا جا سکے جن کی زیادہ مانگ ہے۔ اس موقع پر کنوینر جی بی سی انڈسٹری سید واجد علی نقوی، خواجہ شارق کلیم، خواجہ فائق، خواجہ روحان، محسن چودھری، آصف عزیز خان، ڈاکٹر ریحان، ڈاکٹر نعمان اسلم، فیضان طاہر، حسن علی رضا و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ پروگرام، یہ ایم او یو گوجرانوالہ بزنس سینٹر کی جانب سے حقیقتاً ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس کے ذریعے گوجرانوالہ کے ہونہار طالب علموں کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی پروفیشنل سکل میں بھی اضافہ ہوگا، جس کے ذریعے وہ اپنے بہتر کیریئر کا
آغاز کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا، ان کے اپنے خاندان کو فائدہ پہنچے گا، ساتھ ہی ساتھ گوجرانوالہ کی انڈسٹری بھی مزید گروتھ کرے گی، گوجرانوالہ کی انڈسٹری کو مزید ترقی دی جا سکے گی، اور جب گوجرانوالہ کی انڈسٹری ترقی کرے گی تو یقیناً جو پہلے گوجرانوالہ کا جی ڈی پی میں ایک اچھا خاصا حصہ ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ اس وقت چیمبر آف کامرس اور گوجرانوالہ بزنس سینٹر بڑی تنگ دہی سے یہ جو جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے کہ گوجرانوالہ کی انڈسٹری کو جتنی زیادہ حد تک ممکن ہو اس کو بڑھایا جائے، اس کی جو سکلز جو شعبہ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور خاص طور پر گوجرانوالہ کی نوجوان نسل کو اس قابل بنایا جا سکے تاکہ وہ آگے مستقبل میں ایک بہترین شہری، بہترین انجینئر اور بہترین دیگر شعبوں میں وہ اپنا مقام حاصل کر سکے۔ چیمبر آف کامرس بھی اس حوالے سے بہت جدوجہد کر رہا ہے، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی یہاں پہ اہم شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ غیر ملکی جو ہمارے سفارتکار یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہر وقت گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی ٹیم ان سے رابطے میں رہتی ہے، ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، ان کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر وہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار کریں، جس سے نہ صرف انہیں فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان بھی اس سے بڑی حد تک مستفید ہوگا۔ گزشتہ روز نائجیرین ہائی کمیشن جو ہیں اس کے کمشنر بھی یہاں چیمبر آف کامرس میں آئے تھے، اور انہوں نے گوجرانوالہ کی مختلف کمپنیوں کا باقاعدہ دورہ بھی کیا، اور گوجرانوالہ میں بننے والی تمام مصنوعات کا بڑا دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا، اور ان کو سراہا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو عالمی معیار کی مصنوعات بنائی جا رہی ہیں وہ قابل تعریف اور ستائش ہیں۔ تو یقیناً ان جو مصنوعات کی جو تعریف و پذیرائی ہے، یقیناً اس کے اصل حقدار جو ہیں وہ گوجرانوالہ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، گوجرانوالہ کے وہ کاریگر ہیں جو یہ مصنوعات تیار کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یقیناً انڈسٹریلسٹ کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے جو اس کام میں شامل ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے یہ مصنوعات تیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کاریگر کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہوتا ہے وہ اس کی پروڈکٹ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ چیمبر آف کامرس کے صدر نے بھی خطاب کیا، اور نائب صدر عادل ندیم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ گوجرانوالہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور اس کی جو مصنوعات ہیں وہ دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں اور فروخت کی جاتی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے نائجیریا کے ہائی کمیشن کو باقاعدہ دعوت دی کہ وہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ گوجرانوالہ میں اپنی صنعتیں قائم کریں، اور جس سے نائجیریا کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اور گوجرانوالہ کے عوام کو خاص طور پہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں جتنی بھی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، خواہ وہ مقامی لوگوں کے ذریعے ہو یا غیر ملکی صنعت کاروں کے ذریعے ہو، بہرحال فائدہ جو ہے یہاں کے عوام کو ہوگا، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ انڈسٹری قائم ہونے پر روزگار فراہم کیا جا سکے۔ تو جہاں تک احمد اکرام لون صاحب کا تعلق ہے، احمد اکرام لون بڑی تندہی سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گوجرانوالہ میں بزنس کو زیادہ حد تک پروموٹ کیا جائے، اور اس کو عالمی سطح پر وہ مقام دلایا جائے جو گوجرانوالہ کا حق بنتا ہے، اس کا استحقاق ہے کہ اس کی پروڈکٹ ہمیشہ سے عالمی معیار کی رہی ہیں، اور اس معیار پہ آج بھی گوجرانوالہ کی تمام انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ گوجرانوالہ میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں ٹرانسفارمر سے لے کر کے
پلاسٹک کی کرسی تک، واشنگ مشین اور دیگر مصنوعات، موٹر پمپ اور پنکھے، یہ ایسی مصنوعات ہیں جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر دفتر کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور یہ اس کثیر تعداد میں یہاں بننے والی ہیں، جس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ یہاں سے یہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں گوجرانوالہ انڈسٹری کا بہت بڑا کردار ہے، اور یقیناً جو ان اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا، جس میں مطلب گوجرانوالہ بزنس سینٹر ہے، ان کے چیئرمین احمد اکرام لون اور چیئرمین چیمبر آف کامرس کا رول ہے، جو اپنی انتھک محنت کے بل بوتے پر یہ سارا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کی آئندہ وقتوں میں اس کو مزید ترقی دینے کا جو عزم ہے وہ یقیناً وہ اس کو حاصل کریں گے، اور وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام شخصیات جو ہیں ہماری پاکستان انڈسٹری کی، گوجرانوالہ انڈسٹری کی جو ہے، یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے بے روزگار نوجوان جو ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، اور ایک گھر کا کمانے والا جو ہے وہ 4-5 افراد کو یعنی اپنے پورے کنبے کی کفالت کرتا ہے۔ تو گویا ایک شخص کی ملازمت سے ایک پورا خاندان جو ہے وہ اس روزگار سے مستفید ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان کے عوام کی روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہیں ہمیں ہمیشہ ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ انڈسٹری سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے، جو کہ قانونی طور پہ جو سہولتیں ہیں ہونی چاہیے۔ غیر قانونی کوئی بھی جو ہے وہ سہولت نہیں ہونی چاہیے، قانونی سہولت ہونی چاہیے۔ اور زیادہ سے زیادہ جس ملک کی بھی جو ہے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ گروتھ کرتا ہے تو اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہمیں بھی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا 2 ہی اہم سیکٹر ہیں جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ ایک پہلے نمبر پہ زراعت ہے اور دوسرے نمبر پہ انڈسٹریل سیکٹر ہے۔ تو ان دونوں سیکٹرز کی حوصلہ افزائی کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح ہم مقروض ملک ہیں اور اس سے مزید مقروض ہوتے جائیں گے اگر ہم نے ان 2 شعبوں کے بارے میں سنجیدگی سے نہ سوچا اور ان کو صحیح معنوں پہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کی اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع نہ دیے، تو پھر عوام بھی بیچارے بھوکے پیاسے رہیں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر مزید اس میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ جب بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو لاقانونیت ہوگی، جرائم بڑھیں گے۔ تو ان سب کی روک تھام کے لیے عوام کا خوشحال ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو حکومت کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام عوامل کو درست کرے جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔